آپ ماسک پہن رہے ہیں اب تو، حالانکہ کہا جاتا ہے کہ حکومت نے تھوڑا دیر سے ماسک خود بھی پہنا اور قوم کو بھی کافی دیر سے ماسک پہنوایا. پہلے کہا گیا، میں ذرا آپ کو دکھاتا ہوں ماسک پر بھی، آپ کے ماسک کے بعد جو ہے وہ ہم نے پہلے سے رپورٹ، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں آج کل آپ ریگولر بڑا پہنتے ہیں سب، تو ذرا آپ کو دکھاتے ہیں ایک رپورٹ، ہماری ٹیم ممبر ہیں انہوں نے یہ رپورٹ بنائی ہے، ذرا آپ کو دکھاتے ہیں کہ لوگوں کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے. ماسک کا استعمال بہت ضروری ہے اور کرنا بھی چاہیے، اور جو حضرات نہیں یوز کرتے اور جو لوگ نہیں یوز کرتے ان کو بھی میں یہ پیغام دوں گا کہ آپ ماسک کا استعمال کریں، نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنی فیملی کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے، باقی جو ارد گرد آپ کے لوگ ہیں ان کے لیے آپ اس کا ضرور استعمال کریں. جو بھی ہمارے پاس کسٹمر آ رہا ہے میں نے دیکھا ہے کہ وہ ماسک پہن کے آتے ہیں، اپنی پوری ایک قسم کی کٹ میں ہوتے ہیں. پہلے تو یہ ماسک جو تھا مارکیٹ میں 5 روپے کا ملتا تھا، اب اس کی قیمت 40-50 روپے ہو گئی ہے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ ماسک کی قیمت کم کرے تاکہ ہر بندہ یہ آسانی سے لے سکے، کیونکہ یہ ضروری بھی بہت زیادہ ہے. اضافہ تو ہوا لازمی ہو، کیونکہ ہر چیز میں اضافہ ہو گیا. وہ جو چیز پہلے 10 کی تھی اب 20 کی ہو گئی ہوئی ہے. وہ مارکیٹ میں لوگ جو آ رہے ہیں کسٹمرز وغیرہ ماسک پہنتے ہیں؟ جی کچھ پہنتے ہیں کچھ نہیں پہنتے ہیں. ماسک نہیں ہے، بس غریبی ہے، ماسک پیسے نہیں، آٹا مہنگا ہو گیا، سارا ہر چیز مہنگا ہے. بس کپڑے کا ماسک لگایا ہوا، مجھے بتائیں جب آپ اس کو دوبارہ استعمال کرتے ہیں تو کیسے، کس طرح سے صاف کرتے ہیں؟ اس کو واش کر لیتے ہیں 1-2 دن کے بعد، اس سے کوئی ایشو نہیں ہے، بٹ اوور آل یہ ہے کہ یہ پروٹیکٹ کرتا ہے. آپ نے ماسک نہیں پہنا ہوا، آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ نہیں ماسک یہ رکھا ہوا ہے میں نے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلسل ماسک پہننے سے سانس کا مسئلہ اس میں دشواری ہوتی ہے؟ بالکل ہوتی ہے جی، میں ہارٹ پیشنٹ ہوں اور اس میں بہت دشواری ہوتی ہے، مسلسل ماسک نہیں پہن سکتا. ایک ماسک آپ کتنے دن کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ اٹس ڈیپینڈ، اگر میں زیادہ ٹائم کہیں باہر گزار کے آئی ہوں تو پھر تو میں ڈسپوز آف کر دیتی ہوں. میرے خیال میں میکسیمم آپ 2 گھنٹے پہنے، اس کے بعد تھوڑی دیر اتار لیں تاکہ آپ کو تھوڑا سا صحیح سانس آئے، اس کے بعد آپ پھر چینج کر لیں. ماسک پہننا چاہیے؟ یس. کیا کہو گے کورونا وائرس سے؟ ڈرنا نہیں، لڑنا ہے. شاباش. ڈاکٹر صاحب، ایک تو آپ لوگوں نے خود بھی کافی لیٹ ماسک پہنے، قوم کو بھی کافی لیٹ پہنوائے، کیونکہ اس وقت تک لڑنا 3 دفعہ تو ہمارے وہ اناؤنسمنٹ چینج ہو چکی ہے جو پی ٹی اے کی طرف سے ہوتی ہے، لڑنا ہے، پھر کہا نہیں لڑنا نہیں ہے، احتیاط کرنی ہے، پھر کہا خطرناک ہے، جان لے سکتا ہے، جان ساری چیز. اب ایک تو یہ کہ ماسک کا مجھے بتائیے گا کہ یہ کتنا اس وقت ہمارے پاس اویلیبل ہے، امپورٹنٹ ہے، آپ نے آج بھی اس کے اوپر بات کی ہے. مہنگے بھی ہو جاتے ہیں، شارٹ بھی ہو جاتے ہیں. ویسے آپ کو تو مبارک ہو، آپ ماسک والے اسکینڈل میں سے ایف آئی اے نے آپ کو کلیئرنس دے دی ہے، کیونکہ وہ آپ کے اوپر الزام لگا تھا کہ ایکسپورٹ میں یو ہیو پلیڈ یور رول. لیکن یہ کتنا امپورٹنٹ ہے اور کتنا اویلیبل ہے؟ کئی جگہوں پہ تو ہم دیکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں مہنگے ہیں یا ملتے بھی نہیں. جی سب سے پہلے یہ کہ آپ نے جو بات کی کہ ہم نے لیٹ شروع کیا، میں یہاں سے شروع کرتا ہوں. دیکھیں، ماسک کے پہننے کے بارے میں مختلف آراء تھیں مختلف اداروں کی، انکلوڈنگ عالمی ادارہ صحت. لیکن چند ہفتے پہلے ایک بڑا مستند تحقیق ہوئی جس کے رزلٹ سامنے آئے، اور انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ ایکچولی ماسک پہننے سے 40 سے 60% تک بیماری کے پھیلاؤ کو روکا جا سکتا ہے، یعنی اپ ٹو 50% آلموسٹ. جب ہمیں یہ پتہ لگا تو میں نے خود پرائم منسٹر صاحب کو ریکویسٹ کی، میں نے کہا جی اب جو ہے نا یہ ضروری ہو گیا، آپ بھی پہن لیں، آپ بھی پہنیں، قوم کو بھی پہنائیں. ٹھیک. اور اسی دن، اسی جو ہماری میٹنگ تھی، اس میٹنگ میں اس کے فوراً بعد ایک میڈیا بریفنگ ہوتی ہے جس میں پرائم منسٹر صاحب اور ہم کچھ ان کے جو کرونا وائرس پہ جو ہم لوگ کام کر رہے ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے ساتھ. تو اس دن سب سے پہلے پرائم منسٹر صاحب نے خود ماسک پہنا، اور پھر جب وہ تقریر شروع کی تو پھر انہوں نے اپنا ماسک ریموو کیا، اور اس کے بعد ہم نے اس کو مینڈیٹری قرار دے دیا. اور اب یہ لازمی ہے پاکستان میں کہ جو بھی لوگ پرہجوم جگہوں پہ ہوں، پبلک ٹرانسپورٹ پہ ہوں، دکانوں میں خریداری کے لیے جائیں، کارخانوں میں جائیں وغیرہ وغیرہ، کسی بھی پرہجوم جگہ پہ ماسک پہننا ضروری ہے. اس کی انفورسمنٹ جو ہے وہ ہم نے جو یہاں پہ تو ہم خود کر رہے ہیں، ہمارے ڈی سی صاحب نے تو یہاں پہ چلان بھی کیے ہیں لوگوں کے، لیکن جو صوبے ہیں وہ صوبائی حکومتوں پہ ہم نے چھوڑ دیا کہ کیسے آپ نے اس کو انفورس کرنا ہے. تو یہ اصل بات یہ لیٹ کی نہیں ہے، یہ اس ایویڈنس کی ہے کہ جب یہ ایویڈنس ہمیں ملا تو اس کے بعد ہم نے بالکل اس میں تاخیر نہیں کی. اب مجھے بہت خوشی ہے اور میں آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے یہ ابھی رپورٹ چلوائی، اس لیے کہ میں بار بار اس چیز کا ذکر کر رہا ہوں کہ 5 چیزیں ہیں کہ اگر ہم بطور قوم، بطور شہری اگر اپنا لیں
تو اس بیماری کے پھیلاؤ کو روکنے میں بڑی حد تک اپنا بڑا زبردست کردار ادا کر سکتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ 70-80% اس کے پھیلاؤ کو کم کر سکتے ہیں۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ اس میں سب سے پہلے ماسک ہے، سیکنڈ اس کے اوپر یہ ہے جی کہ آپ نے یہ جو سوشل ڈسٹینسنگ کرنی ہے، کم از کم جتنا میرا اور آپ کا فاصلہ ہے نا، اتنا فاصلہ ہر شخص کے درمیان ہونا چاہیے۔ پر ہجوم جگہوں کو اوائڈ کریں، اور اگر ایسی جگہ پہ ہوں تو ایک فاصلے پہ رہیں۔ تیسری چیز ہے اپنے ہاتھوں کی ہائیجین، ہاتھوں کو دھوئیں، بار بار دھوئیں۔ آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ کے ہاتھ کہاں کہاں لگتے ہیں، اور پھر آپ اپنے چہرے پہ وہ یوز کرتے ہیں، تو یہ اگر صرف ہاتھوں کی ہائیجین کا بڑا زبردست ڈاکٹر امپیکٹ صاحب آپ نے میسج اپنا کمپلیٹ کر لیں، پھر میں اس پر سوال کرنا چوتھی چاہتا ہوں۔ چیز یہ ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کو خاص طور پہ ان کی حفاظت کریں۔ 72% سے زیادہ اموات جو ہوئی ہیں اب تک پاکستان میں، 3500 جو ڈیتھس ہوئی ہیں، ان میں 72% سے زیادہ 50 یا 50 سال سے زیادہ عمر کے لوگ تھے۔ جی وہ آج آپ لوگوں نے بتایا بھی اس میں، لیکن یہ اور جب آخری چیز یہ کہ اگر پہلے سے کوئی بیمار شخص ہے، وہ زیادہ افیکٹو ہے، وہ اس کے زیادہ چانسز ہیں کرونا، ونربل ہے وہ زیادہ۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب آپ جب یہ کہتے ہیں، دیکھیں ہینڈ سینیٹائزرز کا ہوا، وہاں پر آپ لوگوں کا پرامپٹ ری ایکشن تھا، ہینڈ سینیٹائزرز جعلی بھی مارکیٹ میں آنا شروع ہوئے تھے، اس کو کاؤنٹر کیا گیا، اس کی پروڈکشن اچھی ہو گئی، اب ایکسپورٹ بھی غالباً پاکستان کر رہا ہے، کرنے کی پوزیشن میں آ گیا کہ ہینڈ سینیٹائزرز ہم ایکسپورٹ کریں، ماسک بھی لوکل پروڈکشن بھی بنانا شروع کر دیا، دیکھ لیا سارا کچھ۔ اب جن چیزوں کی طرف آپ اشارہ دے رہے ہیں، ایک طرف آپ معیشت کے بارے میں بار بار کہتے ہیں آپ لوگ کہ اکانومی بچانی ہے، وہ کہ میرا یہ خیال ہے کہ اس سارے پروسیس میں ہم نہ اکانومی بچا سکے اور نہ جانے بچا سکے، لیکن ظاہر ہے گورنمنٹ ہے، آپ کا خیال ہے آپ -0.4 کی اکانومی تو یقینی طور پر ہم نہیں بچا سکے، اس کا مطلب ہم نہیں بچا سکے اکانومی۔ اب آ جائیں جانوں پر، ہم تیسرے نمبر پر آ گئے، 24 گھنٹے کی ہو، اور جس طرح ہمارا گراف اوپر جا رہا ہے، تو انشور کس طرح کریں؟ اگر آپ ماسک اویلیبل بھی کروائیں تاکہ کچھ جگہوں پر ہاسپٹلز میں لوگوں کو خود دیے جائیں، یا پھر اکنامیکل ریٹ پہ لوگوں کو مل جائیں، یہ بلیک ہوتے ہیں، مہنگے ہو جاتے ہیں، شارٹ ہو جاتے ہیں، یہ مسئلہ بھی ہے۔ ہینڈ سینیٹائزر ٹھیک ہے، پروڈکشن اتنی ہو گئی کہ اس کے اندر وہ چیزیں، ان چیزوں کو اسٹیٹ کو بھی تو پھر ہیلپ کرنا ہے نا۔ صرف مسئلہ وینٹیلیٹرز والا تو میں بھی آتا ہوں، بیڈ پہ تو آتا ہوں، کیونکہ یہ چیزیں تو اپنی جگہ ہیں، لیکن جو رہ گئے لوگ ان کو بچانے کے لیے اسٹیٹ بھی تو پھر اس میں، یا گورنمنٹ بھی تو اپنا رول پلے کرے نا۔ بالکل جی۔ اچھا، پہلی بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ماسک کے حوالے سے ابھی جو نئی ریکمنڈیشنز ہیں ان کے مطابق ماسک کسی طرح کا بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ سرجیکل ماسک ہو، اور N95 تو پہننا ہی نہیں چاہیے، لیکن وہ کپڑے کا ماسک بھی اب ریکمینڈڈ ہے۔ N95 کیوں نہیں پہننا چاہیے؟ N95 یعنی عام جگہوں کے اوپر، اسپیشل کیسز میں جب آپ ٹریٹمنٹ پہ ہیں۔ ایکچولی ٹو بی آنیسٹ N95 صرف ہیلتھ پروفیشنلز کو اس وقت پہننا چاہیے جب وہ کووڈ-19 کے مریضوں کو دیکھ رہے ہوں، بس۔ عام لوگوں کو نہیں پہننے کی ضرورت کووڈ N95، میں نہیں پہنتا N95۔ تو کپڑے کے ماسک یا کسی طرح کے بھی پہن کسی طرح کا، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر لیں، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر لیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب یہ کووڈ-19 پاکستان میں شروع ہوا تو پاکستان تقریباً تمام پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ امپورٹ تھا، تقریباً تمام، ٹھیک ہے، سوائے چند ماسک مینوفیکچررز تھے۔ آج الحمدللہ، اور ہمارا جو مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے وہ اٹ ریئلی روز ٹو دا اوکیژن جسے کہتے ہیں۔ پچھلے 3 مہینے میں پاکستان سیلف سفیشینٹ ہو گیا ہے تمام طرح کے PPEs بنانے میں۔ اچھا، لیکن اس کے باوجود تو پھر ڈاکٹر صاحب یہ پیرامیڈیکل سٹاف ونربل کیوں ہے؟ پھر ڈاکٹرز پریس کانفرنس کیوں کر رہے ہیں؟ پھر ڈاکٹرز کو کورونا لگ کیسے رہا ہے؟ اویلیبلٹی کا اتنا ایشو نہیں ہے، ایشو 2 ہیں اس کے اندر۔ آپ ایکچولی آپ نے دیکھا اور نوٹ کیا ہوگا کہ اب اویلیبلٹی کی بات کم ہوتی ہے، لیکن اگر ہوتی بھی ہے تو اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ہم تو، آپ کو معلوم ہے کہ یہ کوئی نواں سائیکل ہے، اس وقت ہم جو NDA میں تقریباً 400 سے زیادہ ہسپتالوں کو پورے ملک میں ان کی ہفتہ وار جو ضروریات ہیں تمام سٹاف کی کیلکولیٹ کر کے ان کے ہسپتالوں میں پہنچا رہے ہیں جی، پورے پاکستان کے اندر۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، دستیابی کا ایشو نہیں ہے۔ ایشو یہ ہے کہ لوکل جب ہاسپٹل کی مینجمنٹ ہے ان کو مل جاتا ہے تو اس کی آگے ڈسٹریبیوشن کے اندر ایشو ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ابھی بھی بہت بڑا ایشو ہے کہ لوگ غلط استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، میں NCOC کی میٹنگ کے بعد آپ لوگوں کی، ہم ایک سیشن اٹینڈ کر چکے ہیں آپ کے ساتھ، آج سے 3 ہفتے پہلے بھی یہی ڈیبیٹ تھی، 1 مہینہ پہلے بھی یہی ڈیبیٹ تھی، اور اگر ہم ابھی بھی یہی ڈیبیٹ کر رہے ہیں تو what we have achieved؟
نہیں، دستیابی میں تو ہم نے پاکستان کی جو ضروریات کیلکولیٹ کر کے اپنی پروجیکٹڈ نمبرز کے ساتھ ہر ہفتے ہمارے جو پروجیکٹڈ نمبرز ہوتے ہیں اس حساب سے ہم ایک آئٹم کی جو نیڈ ہے اسے کیلکولیٹ کرتے ہیں، ماسک کی، ٹیبک سوٹ کی، گوگلز کی. لیکن آپ خود تسلیم کر رہے ہیں ابھی بھی کہ ابھی بھی ایشو ڈسٹریبیوشن کا نہیں ہے، یوٹیلیٹی کا ہے کہ آپ اس کو یوٹیلائز کیسے کر رہے ہیں، وہ نہیں ہو پا رہا. تو اس کا مطلب ہم لوکل لیول پر ابھی تک وہ میسج گراؤنڈ پر کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے کہ اس کو یوٹیلائز کیسے کریں. اس کے لیے ہم نے ایک وی کیئر کے نام سے، جو ہیلتھ پروفیشنلز کے حوالے سے ہے کہ وی کیئر اباؤٹ دیم، اس کے لیے ایک پروگرام شروع کیا ہوا ہے کہ جس میں 1,00,000 ہیلتھ ورکرز کو پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ کی پراپر استعمال کی ٹریننگز دے رہے ہیں. ایک یہ آن لائن ٹریننگ ہے اور اس میں تقریباً 20,000 سے زیادہ لوگوں کی ٹریننگز کر چکے ہیں. لیکن اس کے باوجود میں آپ کو اپنے لوکل ہسپتال کی بات بتاتا ہوں. میں اکثر ہی مثال دیتا ہوں. میں ایک ہسپتال میں گیا تو وہاں پہ اس دن ڈاکٹرز نے یہ میڈیا میں بات اٹھائی ہوئی تھی جی کہ ہمیں پی پی ایز نہیں مل رہے. پی پی ایز وہاں اسی ہسپتال میں اس وقت موجود تھے. میں نے چیک کیا، وہاں باہر پارکنگ پہ کھڑا جو چوکیدار ہے اس نے N95 پہنا ہوا تھا جی ہاں، اور اندر جو مریضوں کو دیکھ رہا ہے ڈاکٹر ان کے پاس نہیں بس اویلیبل نہیں. اب یہ لوکل ایشو ہے نا، اس کو ہسپتال کے اندر ان کی انتظامیہ کو حل کرنا چاہیے. آپ ایک حد تک آپ مطلب بطور حکومت اب ایک شخص کو جا کے تو نہیں بانٹ تو سکتے. یہ آپ ایڈمنسٹریشن کا اور پروونشل گورنمنٹس کی ذمہ داری اس کو کرا دیں. اچھا اب وینٹس پہ آ جائیں سر. جب ہم پریزنٹیشن میں دیکھتے ہیں، چارٹ پہ دیکھتے ہیں، ڈیش بورڈ پہ دیکھتے ہیں، اویلیبلٹی دیکھتے ہیں تو وینٹس کی بھی اویلیبلٹی دکھ رہی ہوتی ہے اور بیڈز کی بھی اویلیبلٹی دکھ رہی ہوتی ہے. لیکن آج بھی ہمیں ہر شہر میں ہاسپٹلز اوور رن یہ آواز آ رہی ہوتی ہے، یا وینٹ نہیں ملا، یا بیڈ نہیں ملا، یا جگہ نہیں ہے. پرائیویٹ ہاسپٹلز 4-4 لاکھ روپے جو ہے وہ چارج کرتے ہیں ایک دن کے، لمبے 20-20 لاکھ کے بل دے رہے ہیں. گورنمنٹ ہاسپٹلز لوگ جائیں یہ ایشو، پرائیویٹ ہاسپٹلز جائیں مہنگے، گھر پہ لوگ کس طرح، مطلب اس کی ایگزیکیوشن تو بہت بڑا سوال ہے نا. آج بھی یہ ایشو ایگزسٹ کرتا ہے، ریکارڈ پہ کچھ بھی ہو، نیچے مسئلہ ہے. ایک تو ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ there was a Pakistan before COVID-19 اور اس کا ایک ہیلتھ سسٹم تھا جس میں یہ سارے مسائل تھے. اب اس کے اوپر ہیلتھ ایمرجنسی آئی ہے تو وہ مسائل سامنے آ رہے ہیں جو پہلے سے موجود تھے. مطلب یہ کوئی نئے مسائل پیدا نہیں ہوئے پاکستان کے اندر. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وینٹس کی آپ نے بات کی، میں یہ with full authority آپ کو بتاتا ہوں پاکستان میں کہ اس وقت پاکستان میں وینٹس کی کمی نہیں ہے. پورے پاکستان میں کہیں بھی کمی نہیں ہے. کہیں بھی کمی نہیں ہے. تو لوگ کیوں پریشان باہر پھر رہے ہیں؟ میں اس کی آپ کو وجہ بتاتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام لوگ اپنے مریضوں کو بڑے شہروں کے، جو کہ 5-6 بڑے شہر ہیں پاکستان کے، ان کے بڑے ترین جو ہسپتال ہیں صرف وہاں اپنا مریض داخل کرانا چاہتے ہیں. ان ہسپتالوں کے اندر ڈیفینیٹلی پریشر ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب لاہور میو ہاسپٹل سب سے بڑا ہاسپٹل، ایون دین وہاں پر وینٹ یا پھر لوگوں کو ٹریٹمنٹ میں مسئلہ آ رہا ہے. عرض یہ ہے کہ وہاں پہ بھی وینٹ کا ایشو نہیں ہے، وہاں پہ بیڈز کا ایشو ہے. وینٹس کا ایشو، یہ دو مختلف چیزیں. ٹھیک ہے، تو بیڈز ہمارے پاس کم ہے. بیڈز کم ہوئے، اب ان کو ہم انکریز کر رہے ہیں. ٹھیک. اور پروونشل گورنمنٹس بھی کر رہی ہیں اور ہم بھی ان کو ہیلپ کر رہے ہیں. ٹھیک. وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. لاسٹ کوسچن آئی وڈ لائک ٹو آسک یو. صرف ایک چھوٹی سی بات. 30 جون تک 1,000 سے زیادہ آکسیجنیٹڈ بیڈز پورے ملک میں ہسپتالوں کے اور صوبوں کے پلانز کے مطابق وفاقی حکومت دے رہی ہے، اور 31 جولائی تک 1100 مزید بیڈز اس کے اندر ہے. ٹھیک. کوئکلی ہمارا نمبر کیا ہوگا جس اسپیڈ سے ہم اوپر جا رہے ہیں 31 جولائی تک؟ 31 جولائی تک اگر ہم نے ذمہ داری کا مظاہرہ نہ کیا، وہ جو 5 چیزیں میں نے بتائی ہیں، اگر ان پہ صحیح عمل نہ کیا، اگر ہم نے صحیح طریقے سے سمارٹ لاک ڈاؤنز نہ کیے، اس کے اوپر آج آپ نے سوال نہیں کیا لیکن میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میں اسی طرف جا رہا ہوں کیونکہ اور اگر ہم نے ان چیزوں کے اوپر صحیح طریقے سے عمل نہ کیا، اور جو آپ کی عید القربان آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اس میں اگر ہم نے صحیح طریقے سے ایکٹ نہ کیا تو 31 جولائی کو ہمارے کیسز جو ہیں وہ 1 ملین سے زیادہ ہو سکتے ہیں. اوکے. اسمارٹ لاک ڈاؤن کہیں دنیا میں اور بھی یہ ٹرم یوز؟ جی بالکل. کہاں؟ بالکل. جرمنی نے کیا، چائنا نے کیا خود. وہ تو سر ان کا لاک ڈاؤن تو نہیں اس کو اگر ہم اس کا آدھا بھی کر لیتے تو ہمارا نمبر آج آدھا ہوتا. نہیں، لیکن اٹ از اسمارٹ لاک ڈاؤن نا، کہ جہاں ان کے میکسیمم کیسز تھے وہاں انہوں نے اس کو لاک ڈاؤن کر دیا. یہ بیسک
लेकिन इसकी थिंकिंग तो यही है ना, जो जर्मनी ने किया, कुछ और नंबर 11 पर है जर्मनी टोटल केसेस का। मैं इस वक्त इस डिबेट में जाए बगैर, लेकिन नहीं, लेकिन आप लास्ट क्वेश्चन सर, आप मैं इस जरा बात को छोड़ें, उसकी दानिस्त को समझने की कोशिश करें कि जहां ज्यादा मरीज हैं, फ्लैटन करने के बाद तो बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बनी, लेकिन कर्व अगर आपका ट्रेजेक्ट्री अप थी उस दौरान लॉकडाउन सही इफेक्टिव ना होना, जहां पे भी हुआ वहां नुकसान हुआ डॉक्टर। लेकिन मैं जरा एक आखिरी सवाल अगर आपकी इजाजत से और पूछूं, इकोनॉमी, आप ये बता सकते हैं कि हम इकोनॉमी भी बचा गए हैं और लोग भी बचा गए हैं सारे पीरियड के अंदर? देखें ये सारी रिलेटिव रिस्क असेसमेंट होती है। अगर आप लॉकडाउन जारी रखते तो आप जिस इकोनॉमी को कह रहे हैं कि उसके इतना नुकसान हुआ है, ये नुकसान कहीं ज़्यादा होता। ये सब रिलेटिव है। और जाने इससे कई गुना कम होते, जाने ये भी ज़रूरी नहीं है। अच्छा सर, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर जफर मिर्जा साहब मौजूद थे। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे इस वक्त जो मुल्क में एक सिचुएशन है कोविड की, उसके ऊपर एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक